پٹی صاحب ایک بات بتائیں, کیا آج کل سرجریز بند ہو گئی ہیں؟ کیا آپریشن تھیٹر لنڈن میں بند ہو گئے؟ کیا ہارٹ کی سرجریز نہیں ہونی؟ آپ میں نے دیکھا آن لائن جا کے سب چل رہا ہے. نہیں لندن تو چھوڑ دیں, لاہور جیسے کسائیوں کے شہر میں پی آئی سی میں روزانہ درجنوں اینجیوگرافی ہوتی ہے. ابھی پرائیویٹ اسپتال میں آپ چلے جائیں, میرا دل گھبرا رہا ہے, خدا نہ خواستہ اللہ کے کرم سے ہم ٹھیک ہو گئے, وہ اینجیوگرافی کر دے گا. یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور بھائی دیکھے, سزا آپ مجرم لاہور کے سپریم کورٹ کے کہا گیا, بٹی صاحب کہا گیا, میری بات سنیں, میں ذرا آپ کی بات ٹھیک ہے, میں ذرا روم صاحب کے پاس, یہ کہا گیا کہ آپ کو ہاسپٹل اوائڈ ٹریولنگ, اسٹے کلوز ٹو اے ہاسپٹل, ہسپتال کے قریب رہیے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو ان کی ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے. ہی شوڈ بائی آل مینس اوائڈ ٹریولنگ. ویڈیو چلائیں گے بٹی صاحب کی, کیا وہ میاں صاحب کی 4.5 گھنٹے کا سفر کر کے گئے, اوائڈ ٹریولنگ, اسٹے کلوز ٹو اے ہاسپٹل. 4.5 گھنٹے کے قریب. اب میاں صاحب کو تو ظاہر اپنے ڈاکٹر کے علاوہ علاج نہیں کرا سکتے, تو ان کو یہ علاج کرانے خدا نہ خاصا کچھ ہوتا 4.5 گھنٹے واپس آنا پڑتا ہے. اسلام آباد کی فلائٹ ہے لندن سے 7 گھنٹے کی. اب بھی وہاں بیٹھے ہوں گے کم از کم 2 گھنٹے, اور 4.5 گھنٹے واپس جانے کا سفر ہوگا, تو 11-12 گھنٹے تو وہ دور رہے ہیں اسپتال سے. سو یہ آپ کی اور میری کنزمپشن کے لیے. میرا خیال یہ تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں کیوں ٹرگر ہوئی ہیں, میرا خیال لوگوں کو تھوڑا سا آپ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچانک یہ رپورٹس کہاں سے آنا شروع ہو گئے, لیٹر لکھے جانا شروع ہو گیا, اٹارنی جنرل صاحب کو یاد آ گیا کہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا, بلا بلا. ہوا یہ ہے جب یہ ملاقاتوں کی خبریں آئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بھٹی صاحب نے, ارشد نے, دیگر لوگوں نے اس کو اٹھانا شروع کیا نا پروگراموں میں کہ جناب کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اس پہ انہوں نے جو آئسنگ آف دا کیک ڈیلے شروع کی بات شروع ڈیلے شروع. آپ کے پروگرام میں فیصل واٹر صاحب نے 4 نام بھی بتا دیے, اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی, آپ کو یاد ہو, انہوں نے بھی کنفرم کر دیا, حکومت نے خود کنفرم کر دیا کہ بھائی صاحب یہ تو کھیل کچھ اور ہو رہا ہے, کچھ آگے نیا سیٹ اپ, نئے لوگ, نئے وزیر, بلا بلا. اس کے بعد اچانک یاد آ گیا حکومت کو, تو کیبنٹ میں یہ ایشو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے سر 1 مہینہ پہلے, جب 1-1.5 مہینہ پہلے, کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہ نا ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں, 3-4 لوگ مل رہے ہیں, اور کوئی نئے سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں, الیکشنز بلا. اس کے بعد انہوں نے کہا فوراً کا 2 کام کریں. ایک تو شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کریں, یہ باقاعدہ حکومت نے کہا جناب کہ ان پہ جو کیسز پینڈنگ تھے, FIR کا کیس آ گیا, 100 گواہ ڈال دو, چیزیں کر دو, انکوائری رپورٹ, بلا بلا. اور جو لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو یہ میسج بھیجا جائے کہ ایک آپ انتہائی کرپٹ اور انتہائی غلط بندے کے ساتھ جس کا ٹرائل ہونے والا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کر کے اس ملک کے ساتھ شاید آپ کوئی غلط کام کرنے والے ہیں. ایک میسج سر ادھر بھیجا گیا کہ اب جس بندے سے مل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب پیچھے چلے گئے ہیں ذرا, اس کے بعد زیادہ وہ سین پہ نہیں ہے. انہوں نے نئی انٹری ڈال دی, انہوں نے کہ اس میں اعجاز صادق صاحب کو ڈالیں, حسن اقبال صاحب کو ڈالیں, مفتاح اسماعیل صاحب. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب حکومت سیاسی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوئی؟ میں بتا رہا ہوں سر آپ کو, کیبنٹ کی میٹنگ کی سٹوری سنا رہا ہوں. اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ میں باقاعدہ خان صاحب نے اس پہ باقاعدہ بیٹھ کے ایک میٹنگ کی ہے, اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, کیا سب کچھ ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ تو یہاں پہ آپ کو یاد ہے 50 روپے کا انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا, یہ تو کہتے تھے انہوں نے گارنٹیز دی تھیں, تو آپ ایک کام کریں. انہوں نے اس اٹارنی جنرل کو بھی کہا, فروغ نسیم صاحب کو بھی کہا کہ آپ فوری طور پر اس کو, یہ جو آپ کا لاہور ہائی کورٹ ہے, ججز ہے, ان کو لیٹر لکھیں کہ سر جی کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ واپس لائیں گے, اور پلس جب یہ یہاں سے گئے تھے جو انڈرسٹینڈنگ تھی جو کیبنٹ میں ریپروڈیوس کی گئی ہے کہ یہ وہاں سے جا کے ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد وٹ ایور ٹائم جو ہے, ہفتے بعد, یہ ہائی کمیشن جو ہے وہاں پہ پاکستان کے برٹن میں, یہ اس کو اپنی میڈیکل جو اپڈیٹس ہیں دیتے رہیں گے. ان کا کیبنٹ کا کہنا تھا کہ 18 مہینے ہو گئے, میاں صاحب نے ایک رپورٹ بھی ہائی کمیشن کے پاس وہاں جمع نہیں کروائی. ساری چیزیں ایک انڈر ٹیکنگ موجود ہے. ارشد صاحب, میں اگر آپ نے جو پہلے کلاس صاحب سے سوال کیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں بٹی صاحب, آپ دونوں کے لیے میں انڈر ٹیکنگ بتا دوں کہ ہائی کمیشن کا کوئی شخص میاں صاحب سے جا کے مل سکتا ہے اگر لگے ان کو کہ میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور واپس ٹھیک سے نہیں آ رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈر ٹیکنگ کہہ رہی. سو کیا وجہ ہے کہ ہائی کمیشن سے کوئی میاں صاحب سے ملنے نہیں گیا, یا اس کی کوئی رپورٹ؟ اچھا, اگر وہ نہ بھی جاتے, ایون دین یہ میاں صاحب پہ بینڈنگ تھا کہ انہوں نے آگے رپورٹس اپنی جمع کروانی تھی حکومت پاکستان کے لیے ہائی کمیشن کو, تو کیبنٹ میں یہ وہاں پہ ڈسکلوز کیا, جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ کہا گیا 18 مہینے, بلکہ شہزاد اکبر صاحب نے بریف کیا, یہ انہوں نے کیبنٹ کو بریف کیا, انہیں کی ذمہ داری تھی سر, انہوں نے ہم لیٹر بھی لکھے ہیں, اور 18 مہینے سے میاں صاحب نے ایک رپورٹ بھی وہاں پہ میڈیکل کی ہائی کمیشن کو جمع نہیں کروائی. تو عمران خان صاحب اس پہ ناراض, ہائی کورٹ جمع کرائی سر, ہائی کمیشن جمع کرائی. ہائی کمیشن میں جو میں اس کی کیبنٹ کے بتا رہا ہوں کے ذریعے وہاں پہ آنی تھی نا, میاں صاحب کا نمائندہ یا میاں صاحب کی طرف سے جو کاشف صاحب میں سائی وال ہوا ہوں, ذرا ضروری کام جانا تھوڑی دیر کے لیے. جلدی جاؤ تو جلدی آؤ سر. بس میں آ رہا ہوں, تسی انہی دیر پروگرام کر لو. تسی دسو کی کہنا. میں بٹی صاحب ذرا ریسٹلیس ہو رہے تھوڑے سے. جی بٹی صاحب مسئلہ یہ کہ یہ لکھا ہوا ہے انڈر ٹیکنگ میں,
I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from High Commission would have a right to access or to meet him with his physicians to verify or confirm about his health. یہ کیا جا سکتا ہے سرکار پاکستان کی طرف سے. آپ اگر کریڈیبل انفارمیشن ہے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا خیال ہے اور ہم فزیشین لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ. کیوں نہیں جاتی سرکار؟ بڑی صاحب اچھا میں نے کہا شاید اب سمیع اللہ کلیم اللہ عرش شریف مجھے پتا ہے بٹی صاحب ایک بار پروگرام میں پٹی صاحب بیٹھ جائے تو انہوں کا خیال ہے سارے خاموش رہیں سننا ہو سنیے ہو جائیں گلیاں بیچ مرزا یار پھرے. چلو جی حکم. سٹرا واچ رکھ کے پروگرام کیا. اچھا گزارش یہ ہے ایک تو نواز شریف صاحب گئے مرضی سے پرائم منسٹر صاحب کی, یہ میری خبر ہے. اگر وہ نئی مرضی سے گئے تو وزیر ہیلتھ منسٹر ہیں یاسمین راشد, ان کی 10 پریس کانفرنسیں آپ دیکھ لیں, فیصل سلطان کی 10 دیکھ لیں. انہوں نے کہا میں نے انسانی ہمدردی کے تحت بھیجا. اب انہیں مروڑ کیوں اٹھے؟ مروڑ اٹھنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ جی اچانک نواز شریف کو بلاؤ, کبھی صدارتی نظام کی شدنی چھوڑ دی, کبھی نواز شریف آ رہا ہے, کبھی نواز شریف جا رہا ہے, قسم کی باتیں. اس کی وجوہات یہ ہوئی ہیں. ایک تو کچھ مہینے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی پہ پھڈا ہوا. پھر آپ کہتے ہیں نواز شریف سے ملاقات کیوں کی؟ جب ملک کی اہم ترین شخصیت, ایک ادارے کی اہم ترین شخصیت کو بلائے اور ایسی نامناسب تصویر میڈیا پہ شائع کرے, اسے خیال کرنا چاہیے کہ بے شک کوئی زراعت کا بھی ہیڈ ہے تو اس کا ایک ڈیکرم ہے بیٹھنے کا, اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ جب اس قسم کی حرکتیں کرو گے اور اپنی نجی محفلوں میں اختلاف کرنے کی بجائے ایسے الفاظ استعمال کرو گے جس کو گالی کے زمرے میں آئے, تو پھر ملاقاتیں کسی کے کرنے میں کیا نقصان ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو پھر؟ ابھی دم پہ تو پاؤں آیا ہی نہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہی نہیں ہوئی. میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں, آپ چیک کر لیں اپنے. ورنہ وہ تصویریں بھیجوں گا وہ میں دکھا نہیں سکتا. شہباز صاحب سے ہو سکتا ہے ان کی ملاقاتیں میری اطلاعات کے مطابق وہ ملاقاتیں پورے کا پورا پروگرام خود مہمان بھی بلاؤں اور پھر ریکارڈنگ بھی کراؤں. میں تو ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں ارشد شریف کے. میں تو انفارمیشن بیس پہ کھیلتا ہوں. خلطی کرتی انہوں نے دل توڑ کے. جی ارشد صاحب, ایک تو آپ روف صاحب کی کسی چیز میں ایڈ کرنا چاہتے وہ بھی کرنے کیونکہ سوال وہ تھا. ایک آپ نے جو سوال اوائڈ ٹریولنگ, اسٹے کلوز ٹو ہاسپٹل, اور وہ 11 گھنٹے اسپتال سے دور رہیں. جو آپ نے یہ سارے سوال فریم کیا, اور 28 جنوری کا ٹو ہوم اٹ مے کنسرن ڈاکٹر فیاض شال کا یہ لیٹر ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ تمام قیادت جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ سمجھ رہی تھی, جو ڈفرینٹ پروپوزل اے بی سی میاں صاحب کے پاس لے کے جا رہے تھے, پھر واپس آ کے کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب جس جنوری میں آ جائیں گے, نہیں تو فروری میں انہیں لے آؤں گا. یہ ان کو بھی ایک جواب ہے, یہ ان تمام لوگوں کو جواب ہے جو انقلاب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور انقلاب لے کے آئیں گے اور جنوری میں آ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ ان کو بھی جواب ہے. نہ صرف ان کو جواب ہے, یہ ایک زناٹے دار تمانچہ ان سب لوگوں کے منہ پہ اگر انہیں محسوس ہو اس کی سنسناہٹ کہ جناب جنہوں نے رپورٹس مینیپولیٹ کروا کے نواز شریف کو باہر بھیجا. اور آج انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ نواز شریف بدقسمت آدمی جعلی رپورٹس پہ گئے. آپ کے ملک کا انٹیریئر منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ انٹیریئر فیڈرل منسٹر آن ریکارڈ جب یہ کہے کہ جی جعلی رپورٹس, تو آج تک وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں آرڈر کی؟ جس کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے تک اس پورے نظام کو پتا تھا کہ یہ رپورٹس مینیپولیٹ ہو رہی ہیں. اور یہ ذکر آپ کے بل میں کہ جیسے سن 2000 میں بیرونی ممالک انوالو ہوئے تھے, اس دفعہ بھی انوالو ہوئے کہ جی میاں صاحب کو باہر جانے تھے. اس کی اگلی بھی ایک سٹیج ہے, اگلی سٹیج اس کہانی کی ہے, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے آئی تھنک جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایز چیف آف دا آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں دوبارہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوا تھا کہ جی جو قیادت باہر گئی ہے اسے واپس لائیں اور ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایک حصہ دیں, وہ پریشر دوبارہ بھی بلڈ ہوا تھا.
لیکن اس دفعہ کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ نہیں جناب، یہ جو مقدمے ہیں عدالتوں میں، یہ عدالتی پروسیس ہی چلیں گے، اور انٹرنیشنل پلیئرز جو واپسی چاہ رہے تھے انہیں بھی ایک جواب دیا گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔